سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز رہیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا کہ پھر وہ غافلوں سے ہو جائیں گے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس میں حضور تنبیہ فرما رہے ہیں کہ لوگو اے میرے امتیو جمعہ نہ چھوڑنا، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ وہ لوگ غافلوں میں ہو جائیں گے، اور آپ کو یہ تو پتہ ہے جو غافل ہو جائے پھر اس کے دل پہ نافرمانی کی مہر لگ جاتی ہے، اور جو غافل ہیں وہی عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا جب جمعے کے لیے بلایا جائے تو فرمایا پھر سعی کر کے، کوشش کر کے، دوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ کا ذکر سننے کے لیے آ جاؤ۔ ایک یہاں پر بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے لوگوں میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ وہی دو فرض ہیں جو آخر میں پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں وہ تو جمعے کی نماز ہے، اللہ تو جمعے کے لیے بلا رہا ہے، اور جمعے کا معنی ہی جمع ہونا ہے، اجتماع ہے۔ تو جمعہ کیا ہے؟ ان 8 دنوں میں اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جو ہے وہ وعظ و نصیحت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، یہ وہ وعظ و نصیحت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا عالم دین جو مبلغ بیان فرماتا ہے، بیان کرتا ہے اور لوگوں کو قرآن و حدیث کا درس دیتا ہے، یہ وہ ذکر ہے۔ اور جمعے کا انعقاد ہی وہ ذکر سننے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دو فرض ہیں، بعض لوگ جو خود کو زیادہ مہذب اور پڑھا لکھا سمجھتے ہیں دنیا داری کے لحاظ سے، اکثر اوقات وہ سب سے آخر میں آتے ہیں، بعض وہ ہیں جو اذان کے وقت آتے ہیں، آخری اذان کے وقت، اور بعض وہ ہیں کہ جو خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تب آتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے، بلکہ خیال خام ہے، کہ جمعہ دو فرض پڑھنے کا نام ہے۔ اللہ کے بندو، جمعہ وہ نماز اس نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ جمعہ تو اجتماع کا نام ہے۔ جمعہ تو مل کے اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کا نام ہے۔ جمعہ تو قرآن و سنت کی بات اور نصیحت کی بات سننے کا نام ہے، اور یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ جمعہ نماز کا نام ہے، وہ تو نماز جمعہ ہے۔ اور 8 دن میں ایک دن اسی لیے اللہ اور اللہ کے پیارے رسول نے رکھا تاکہ اس امت کے جو علماء ہیں وہ لوگوں تک قرآن و حدیث کی بات پہنچائیں، نصیحت کی بات پہنچائیں۔ تو جمعے کا ثواب اسی کو ملتا ہے جو جمعۃ المبارک کی پہلی اذان سنتے ہی اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے۔ اور جو بعد میں آتے ہیں، بلکہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سب سے پہلے آئے گا اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، جو اذان سنتے ہی آئے گا۔ جو اس کے بعد میں آئے گا اس کو فرمایا گائے کی قربانی کا ثواب، پھر جو اس کے بعد آئے گا اس کو فرمایا بکرے کی اور دمبے کی، اسی طرح ثواب کم ہوتا ہوتا ہو جائے گا جو آخر میں آ جائے گا۔ اور یہ جو آخر ہے یہ نماز کے قریب کی آخر نہیں ہے، بلکہ یہ آخری وہ بندہ ہے جو امام کے اسٹیج پر ممبر سے آنے سے پہلے آ گیا۔ جب امام اور خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا عالم دین آ کے بیٹھ گیا، ممبر پہ بیٹھ گیا، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ فرشتے جو آسمانوں سے نازل ہو چکے ہوتے ہیں، جو ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں، امام اور خطیب کے ممبر کے بیٹھنے کے ساتھ ہی وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، وہ نیکیاں لکھنی ختم کر دیتے ہیں، اور وہ جو نیکیاں لکھنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اب جو آ کے بیٹھے گا آخری وہ ہے جو خطیب کے آنے سے پہلے آ گیا، جو بعد میں آئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے پھر ان کے ثواب کا کیا عالم ہوگا۔ تو میرے پیارے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، اسلامی بھائیوں، جمعہ اس کا نام ہے، جمعہ وعظ و نصیحت سننے کا نام ہے۔ اس لیے گزارش ہے تمام سے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب جمعے کی پہلی اذان سنو تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور وعظ و نصیحت آ کے سنو۔ اسی کو جمعہ کہتے ہیں، نماز کو جمعہ نہیں کہتے، وہ نماز تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے وعظ و نصیحت سننے کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرض ہی کم کر دیے، ورنہ تو ہم ہر روز 4 فرض پڑھتے ہیں ظہر کے۔ وعظ و نصیحت کی طفیل اللہ تعالیٰ نے 2 فرض معاف فرما دیے۔ وہ 2 فرضوں کا جو ثواب ہے وہ وعظ و نصیحت اور تقریر سننے میں ملتا ہے۔